بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی کلاس میں ہم 11ویں کلاس ہے آج، اور پچھلی کلاسز میں ہم نے الف کی آواز کے ساتھ جو 3 حروفی الفاظ ڈیولپ ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کر لیا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم آپ کو ایک اور آواز سمجھائیں گے، اور وہ ہے دو چشمی ہے کے ساتھ جب سارے حروف تہجی ملتے ہیں تو ان کی آواز کیسے نکلتی ہے۔ جیسے بے کے ساتھ دو چشمی ہے تو یہ ایک آواز ہے بھے۔ بے کے ساتھ دو چشمی ہے جب ملے گا تو کیا بنے گا؟ بھے۔ ٹھیک ہے، بھے۔ اور اس کو آپ ایسے نہیں پڑھیں گے بے دو چشمی ہے بھے، ایسے نہیں پڑھیں گے، بس یہ پورا ایک لفظ ہے بھے۔ جیسے یہ ایک لفظ ہے بے، ایسے ہی یہ بھی ایک آواز ہے بھے، ایک ہی آواز ہے، دو آوازیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان آوازوں کو بھی آپ کو پہچاننا ہوگا، اور یہ بھی آوازیں مل کے بہت سارے نئے لفظ بناتی ہیں۔ تو بھے پے کے ساتھ آپ ملائیں گے تو یہ بنے گا پھے، تے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بنے گا تھے، بھے پھے تھے۔ اس کے بعد ٹھے کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا ٹھے۔ ٹھیک ہے، اور سے کے ساتھ عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن میں پھر بھی لکھ دے رہا ہوں، سے کے ساتھ آپ ملائیں گے تو بنے گا سے۔ یہ بھے پھے تھے ٹھے سے۔ اور جیم کے ساتھ ملائیں گے تو جیم کے ساتھ ملے گا جھے، چے کے ساتھ ملائیں گے تو چے کے ساتھ ملے گا چھے۔ ہے کے ساتھ نہیں ملتا، خے کے ساتھ بھی نہیں ملتا، دال کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بنے گا دھے۔ ٹھیک ہے، دھے۔ اور ڈال کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ملے گا، بنے گا ڈھے۔ صحیح ہے، تو یہ دو لفظ نہیں ہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے، دھے ڈھے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ڑے کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا ڑے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سین شین، شین کے ساتھ ملائیں گے شہ۔ شہ جھٹکا نہیں دینا، شہ جھٹکا ایک الگ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ والا ہے الگ ہے، یہ جھٹکا والا نہیں، دہ ایسے نہیں، دھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دھے ہے، ڈھے ہے، ڑے ہے، شے ہے، شہ نہیں شے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لام کے ساتھ ملائیں گے، کاف کے ساتھ ملائیں آپ، کاف کے ساتھ مل کے یہ کیا بنے گا؟ کھے۔ گاف کے ساتھ ملائیں گے کیا بنے گا؟ گھے۔ ٹھیک ہے، لام کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ لے۔ میم کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ میں۔ نون کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ نے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آواز ہے، بس اس میں آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ دو آوازیں نہیں ملے گی، ایک ہی آواز ہے، بھے پھے۔ ٹھیک ہے، بھے میرے ساتھ پڑھیں اب آپ ساتھ ساتھ، بھے پھے تھے ٹھے سے جھے چھے دھے ڈھے ڑے شے کھے گھے لے میں نے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس سے لفظ بنتے ہیں۔ اب یہی لفظ ہے، اس کے ساتھ میں اگر الف ملا دوں تو یہ بنے گا بھے الف بھا، بھے الف بھا۔ اس بھا سے بھی 3 حروف الفاظ بنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بھے الف بھا پے ساکن بھاپ۔ بھاپ ہوتی ہے نا، جوڑتی ہے، بھاپ اس سے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے بھے الف بھا ڑے ساکن بھاڑ، سے ہم بولتے ہیں نا بھاڑ میں جاؤ، تو یہ بھاڑ۔
اب میں اس کو بے دو چشمی الگ الگ نہیں پڑھ رہا، پورا ایک لفظ ہے، بھے الف بھا ڑے ساکن بھاڑ. صحیح. اسی طریقے سے ایک لفظ بنتا ہے بھے الف بھا گاف ساکن بھاگ بھاگنا. صحیح. بھے الف بھا گاف ساکن بھاگ. تو اسی طریقے سے لفظ بنتا ہے بھال. بھے الف بھا لام ساکن بھال دیکھ بھال. ہم بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بھال. ٹھیک ہے. تو یہ بھے الف بھا سے یہ سارے لفظ ہیں. اسی طریقے سے پھے الف پھا سے بھی لفظ بن سکتے ہیں، تھے الف تھا سے بھی لفظ بن سکتے ہیں، ٹھے الف ٹھا سے بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے پھے الف پھا پھے الف پھا ڑے ساکن پھاڑ. صحیح ہے. کوئی کتاب پھاڑ دی، کپڑا پھاڑ دیا، تو یہ پھاڑ بھی لفظ دیکھیں اس سے بنا ہے. اسی طریقے سے تھے کے ساتھ بھی لفظ بن سکتے ہیں. تھے الف تھا میم ساکن تھام میرا ہاتھ تھام لو. ٹھیک ہے. تھے الف تھا میم ساکن تھام. تھے الف تھا لام ساکن تھال. اسی طریقے سے تھے الف تھا نون ساکن تھان. کپڑے کی تھان ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں تھان. تو تھام تھال تھان. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ٹھے سے بھی لفظ بن سکتے ہیں. جیسے ٹھے الف ٹھا ٹے ساکن ٹھاٹ. بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں بھائی تمہارے، تو یہ لفظ بن گیا ٹھاٹ. ٹھیک ہے. تو یہ سارے الفاظ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی الف کے ساتھ ملا کر، اب جیسے یہ بہت سے اور لفظ بن سکتے ہیں اس میں سے. یہ کھے الف کھا لام ساکن کھال. انسان کی کھال ہوتی ہے. کھے الف کھا ٹے ساکن کھاٹ. کھاٹ کا مطلب چارپائی. یہ گھے سے بھی بن سکتے ہیں. گھے الف گھا سین ساکن گھاس. ٹھیک ہے. گھاس. تو بہت سارے لفظ، میں دو لفظ یہ بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پر، کھے الف کھا اور ٹے ساکن کھاٹ. ٹھیک ہے. اور گھے الف گھا اور سین ساکن گھاس. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ اب آپ سارے لفظ دوبارہ پڑھیں. ہم لفظ بھی بنائیں گے اور پہلی بنیادی آواز ہم سیکھ رہے ہیں. پڑھیے. بھے پھے تھے ٹھے سے جھے چھے دھے ڈھے ڑھے شے کھے گھے لے میں نے. ٹھیک ہے. اس سے بھی ایک لفظ بنتا ہے جھے الف جھا گاف ساکن جھاگ. اسی طرح جھے الف جھا ڑے ساکن جھاڑ. صحیح ہے. اسی طریقے سے اور کیا بنا سکتے ہیں ہم؟ چھ سے بھی لفظ بنتا ہے. چھ الف چھا لام ساکن چھال. ٹھیک ہے. تو حروف دو ہیں، آواز ایک ہے. بس یہ آپ کو سمجھنا ہے. دو چشمیے میں حروف دو ہوتے ہیں لیکن اس کی آواز ایک ہوتی ہے. ایک ہی آواز میں آپ کو دونوں آوازیں نکالنی پڑتی ہیں. تو یہ والے لفظ بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے میرے ساتھ.
بھے الف بھا پے ساکن بھاپ. شاباش. بھے الف بھا ڑے ساکن بھاڑ. شاباش. بھے الف بھا گاف ساکن بھاگ. بھے الف بھا لام ساکن بھال. بھے الف بھا ڑے ساکن پھاڑ. تھے الف تھا میم ساکن تھام. تھے الف تھا لام ساکن تھال. تھے الف تھا نون ساکن تھان. ٹھے الف ٹھا ٹے ساکن ٹھاٹ. کھے الف کھا ٹے ساکن کھاٹ. گھے الف گھا سین ساکن گھاس. جھے الف جھا گاف ساکن جھاگ. جھے الف جھا ڑے ساکن جھاڑ. میں اس کو جیم نہیں پڑھ رہا ہوں، جھے پڑھ رہا ہوں. جھے الف جھا ڑے ساکن جھاڑ. چھے الف چھا لام ساکن چھال. درختوں کی چھال. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آپ کاپی نکالیں، میں بولتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے. ہم یہ والے لفظ جو ہے وہ املا بولیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، لکھیں. بھے الف بھاپ. بھے الف بھا پے ساکن بھاپ. ٹھیک ہے، اب لکھیے بھاڑ. بھے الف بھا ڑے ساکن بھاڑ. صحیح. اب لکھیے بھاگ. بھے الف بھا گاف ساکن بھاگ. اب لکھیے بھال. بھے الف بھا لام ساکن بھال. ٹھیک ہے، اب لکھیں پھاڑ. بھے الف پھا ڑے ساکن پھاڑ. ٹھیک ہے، اب لکھیے تھام. تھے الف تھا میم ساکن تھام. ٹھیک ہے، اب لکھیے تھال. تھے الف تھا لام ساکن تھال. ٹھیک ہے، اب لکھیے تھان. تھے الف تھا نون ساکن تھان. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھیے ٹھاٹ. ٹھے الف ٹھا ٹے ساکن ٹھاٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھیے جھاگ. جھے الف جھا گاف ساکن جھاگ. اس کے بعد لکھیے جھاڑ. جھے الف جھا ڑے ساکن جھاڑ. ٹھیک ہے، اب لکھیے چھال. چھ الف چھا لام ساکن چھال. ٹھیک ہے، اب لکھیے کھاٹ. کھے الف کھا ٹے ساکن کھاٹ. اب لکھیے گھاس. گھے الف گھا سین ساکن گھاس. ٹھیک ہے، اب لکھیے گھاٹ. گھے الف گھا ٹے ساکن گھاٹ. ٹھیک ہے، تو یہ تھے آج کے ہمارے الفاظ. ہم نے دو چشمیہ کے ساتھ جو تمام حروف کی آواز نکلتی ہے آج کی کلاس میں، وہ آوازیں بھی ہم نے سیکھیں، اور ان کو اگر الف کے ساتھ ملا دیا جائے اور پھر 3 حروفی الفاظ بنائے جائیں تو جو نئے لفظ بنتے ہیں ان کا بھی ہم نے آج مطالعہ کیا. آج کی کلاس یہاں ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم جملے بنانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.